طاہر بھائی، اس عقلمند بھیڑیے نے بارہ سنگا کو کیا نصیحت کی؟ ہاں بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بارہ سنگے کو عقل مند بھیڑیے نے کیا نصیحت کی۔ جس طرح کے جنگل کے بادشاہ نے اس عقل مند بھیڑیے کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ جنگل کے سارے جانوروں کو تعلیم دیا کرے۔ ہر روز کسی ایک نسل کے جانور آتے اور اس سے تعلیم پاتے، تو بارہ سنگوں میں سے ایک بارہ سنگا کو بھیجا گیا کہ وہ جائے اور عقل مند بھیڑیے سے نصیحت پوچھ کر آئے۔ جب وہ پہنچا تو بارہ سنگا نے سلام کیا اور اس کا جواب بڑے تپاک سے اس بھیڑیے نے دیا۔ اسے خوش آمدید کہا اور کہا، آ جائیں، آج آپ لوگوں کو میں ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، تو اس جنگل میں سے جتنے بارہ سنگا تھے اس میں سے ایک بارہ سنگا وہاں پہنچا، تو باقیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ ارے طریقہ بہت آسان ہے کہ کوئی بھی خاندان میں سے ایک فرد اس عقل مند بھیڑیے کے پاس جائے اور نصیحت سن کر آئے اور سب کو بتا دے، تاکہ سب کو جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو پھر کیا تھا، عقل مند بھیڑیے نے بارہ سنگا کو دیکھا اور کہا، آپ کو بھی خدا نے کیا حسین سینگ دیے ہیں، اور خونخوار جانوروں سے بچنے کے لیے یہ ایک بہت ہتھیار کے طور پر کام آتے ہیں۔ اور اسے کہا، یاد رکھنا، یہ جلال الدین رومی کا قول ہے، زندگی میں کبھی غمگین نہ ہونا، کیونکہ تو جو کچھ بھی کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ ارے واہ، کیا کمال کی نصیحت ہے! بالکل ٹھیک بولا کہ زندگی میں رونے دھونے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس بارہ سنگا نے اس نصیحت کو سنا اور اس عقل مند بوڑھے بھیڑیے کا شکریہ ادا کیا اور واپس جنگل کو لوٹ گیا، تاکہ وہ اپنے خاندان والوں کو اس علم سے منور کر سکے۔ ارے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس کہانی کے ذریعے مجھے زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی سنہری اصول سکھا دیا۔